اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے حق تعالیٰ کا کہ شکر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ اس تناظر میں میں اپنی طرف سے تمام اساتذہ کرام اور تمام حاضر طلباء عزیز کی جانب سے ڈاکٹر عبداللہ مرزا عبداللہ صاحب سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت اپنا قیمتی وقت اور ایک نیا اور بہترین تجربہ طلباء کو حاصل ہوا، اور انشاءاللہ اس کے فوائد اور اس کے نتائج بڑے روشن اور بہت بہتر انداز میں آپ کے سامنے مستقبل میں آئیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے، علم نفسیات میں شخصیت کا موضوع جو ہے وہ دلچسپ بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ اسی لیے کوئی اگر یہ کہا جائے کہ شخصیت کی کوئی جامع ایسی تعریف، جامع اور معنی تعریف ہو کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ آخری ہے، اس میں کوئی حذف و اضافے کی گنجائش نہیں ہے، تو ایسی کوئی تعریف نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ موضوع جو ہے اس قدر ہمہ جہت ہے، ہمہ پہلو ہے، ہمہ رخ ہے، ہمہ گیر ہے کہ اس کو ہم کسی ایک عنوان میں محصور نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو اگر عام الفاظ کے اندر یا کہیے کہ سادہ الفاظ کے اندر ہم یہ کہیں کہ یہ انسان کی شخصیت کا تعارف اگر کرائیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ظاہر، اس کا باطن، اس کی اکتسابی اور غیر اکتسابی قوتوں کی اور اس کی خصوصیات کا مجموعہ ہے جس کو ہم شخصیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کسی کا تعارف کرائیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، آپ سے رائے لیں، تو آپ کے ذہن میں اس شخص کا جو تصور ہے وہ آپ کیسے ڈیلیور کریں گے، کیسے بتائیں گے آپ اس کو، سوائے اس کے کہ آپ چند خصوصیات بیان کریں گے، اوصاف بیان کریں گے۔ مثلا کہ ایک بہت ایماندار ہے، وقت کا پابند ہے، لائق ہے، فائق ہے، لیکن آپ خود بھی مطمئن ہوں گے آپ نے شخصیت کا پورا تعارف کرایا نہیں، کیونکہ نہ کرایا جا سکتا۔ اسی طرح سے شخصیت سازی ہے کہ وہ دراصل ہمارے ظاہری، باطنی، جسمانی، شعوری جو اوصاف ہیں یا ہمارے رویے ہیں یا ہمارا برتاؤ ہے دوسرے کے ساتھ میں، اس کا ایک جامع عنوان وہ شخصیت سازی ہے، اس کو ہم شخصیت سازی سے تعبیر کریں گے۔ یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اس کے اصل ماخذ اور وہ کلام اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وظائف نبوت تھے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیے گئے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یتلو علیہم کہ اللہ کی وحدانیت پر اس پر دلائل قائم کر کے سامنے والے کو، مخاطب کو مطمئن کرنا۔ تفصیل اس کی بہت ہے، اجمالاً ہم یہ کہ جب ذہن ہمارا مطمئن ہو گیا اللہ کی وحدانیت پر، تو اب دوسری ضرورت کس بات کی پڑے گی؟ دوسری ضرورت پڑے گی کہ قلب کی صفائی، کیونکہ علم ایک پاک چیز ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، قلب کی صفائی ہوگی تبھی تو اس کے اندر آپ وہ ڈالیں گے۔ پھر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اب وہ جو اصل مقصد ہے، مقاصد شریعت، احکام اور عبادات، معاملات، وہ بہت ساری چیز، وہ سب، اور اس کے نتیجے میں آخری جو مرحلہ آئے گا وہ ہے حکمت کا، کہ حکمت کیسے پیدا ہوگی۔ تو تزکیہ نفس جو ہے
کردار سازی جو ہے، شخصیت سازی جو ہے، وہ ہمیں کہاں سے ملی؟ ہمیں مثلاً احادیث کے اندر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی احکام جہاں بانی سے لے کر اور استنجے تک کے احکام کو بیان کیا گیا. یہ شخصیت سازی تو ہے کہ ہمیں ہر چیز بتائی گئی. آپ نے جو اپنا تعارف کرا کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، کہ اور انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ صرف علم سے کام نہیں چلے بلکہ جب تک کہ اخلاق تزکیہ نفس نہ ہو، تزکیہ ہو. یہی تسلسل اب آپ دیکھیے مدارس ہیں، یہ علم کا گہوارہ ہے. اس کے بعد یہ عارفین اور صوفیاء کی خانقاہیں ہیں، وہ تزکیے کے دانشگاہیں ہیں. اور سکھایا یہ جاتا ہے کہ معاملات کیسے کریں گے آپ. بیع و شراء ہے، نکاح و طلاق ہے، ازدواجی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، ایک ہمارے تعلقات اپنے ان کے ساتھ میں کیسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شخصیت سازی کے یا کردار سازی کے ذیل میں آتی چلی جائیں گی. تو گویا اس فن سے تو ہم واقف ہیں، ہم تو بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس کو. اسی کا نام مطلب پھر حکمت ہے کہ کلموا علی قدر عقولہم، کہ آپ اس کے مخاطب کے فکری سطح کو، اس کے مستویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں. مثال کے طور پر میں آپ کو 2 واقعے بتاتا ہوں. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اسی دور میں شاملی کے ایک علاقے سے ایک پنڈت جی رہا کرتے تھے جو آریہ سماج کے پنڈت تھے، اور اپنے علم و فن میں وہ سمجھیے کہ اپنی قوم کے مرجع خلائق تھے، بڑے عالم فاضل تھے، گیانی تھے. ان کو بڑا اشتیاق تھا کہ میں مولانا قاسم نانوتوی سے ملوں. اتفاق کی بات کہ مظفر نگر میں کسی مرحلے پر کسی موقع پر ان کی ملاقات ہو گئی. قیافہ شناس بھی تھے. صرف قیافہ شناسی سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہی مولانا قاسم لگتے ہیں مجھے. چنانچہ ان سے کہا کہ آپ مولانا قاسم ہیں؟ تو فرمایا کہ مولانا تو نہیں، بس قاسم ہوں میں. کہا کہ اب یہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی قاسم ہیں، اس لیے کہ آپ کے جو اوصاف بتائے تھے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مستور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ سوال میں نے کسی سے نہیں کیا، صرف آپ ہی کے لیے میں نے رکھا کہ اس کا جواب آپ ہی دے سکتے، کوئی نہیں دے سکتا. اور سوال انہوں نے کیا کیا کہ آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک کتاب ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں. اس لوح محفوظ کے اندر عرش سے لے کر کرسی تک اور پھر 7واں آسمان اور زمین اور کائنات اور بحر و بر اور پہاڑ جبل، ہر چیز کا ذکر موجود ہے. کوئی چیز، کوئی ذرہ کائنات ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس کے اندر موجود نہ ہو، حتیٰ کہ پتھر کے جگر میں پلنے والے کیڑے کی حرکات اور سکنات اور اس کے بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو پہلے بات ہے کہ عرش اور کرسی ہی، پھر 7واں آسمان، پھر سارے عالم، بے شمار عالم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایک کتاب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا حجم کیا ہوگا، اور ہم اس کو اگر اس کے کاغذوں کو پھیلائیں، اس کے صفحات کو پھیلائیں، تو زمین، آسمان، کائنات سب کا احاطہ کر لے گا، کیونکہ اتنا تو اسی میں آ سکتا ہے. اس کا حجم کیا ہے، وہ بڑی کتنی ہے. اب یہاں پر وہ کلموا علی قدر عقولہم، اگر اس کو احادیث سے، قرآن سے وہ سمجھاتے تو وہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے. انہوں نے پوچھا کہ پنڈت جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ میری عمر کوئی لگ بھگ 75 سال ہے. کہ اس 75 سال میں ہزاروں واقعات آپ کی زندگی میں گزرے ہوں گے، کیونکہ ہر لمحہ، کوئی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب پر ہم پہ کوئی کیفیت نہیں گزر رہی ہے. ہر لمحہ گزر رہی ہے اور متغیر، وہ آ رہی ہے، ہم پہ گزر رہی ہے اور ماضی کا حصہ بنتی جا رہی ہے. یہ انسان کی تو لاکھوں واقعات ہوتے ہیں. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو یاد ہے وہ، کہا کہ میری یادداشت بہت مضبوط ہے، ابتدا کے 7 سال چھوڑ کر باقی زندگی کے تقریباً 70 برس کے واقعات مجھے یاد ہیں، اور میں اس کو اگر ذرا سا ذہن پہ زور دوں تو بہت سارے واقعات بیان کر سکتا ہوں. پوچھا کہ یہ محفوظ کہاں ہیں، یہ 70 برس کے واقعات یہ کہاں ہیں؟ کہا کہ میرے دماغ میں. میں نے کہا کہ
مطلب دماغ کے کس حصے میں؟ دماغ میں بہت ساری چیزیں ہیں. دماغ میں قوت عقل بھی ہے، علم بھی ہے، قوت شامہ بھی ہے، سماعت بھی ہے. سب کہا کہ بس میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دماغ میں میرے محفوظ ہیں. انہوں نے کہا ہم بتا دیتے ہیں کہ دماغ کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے یہ تاریخ حصہ کہلاتا ہے، اور یہاں انسان کا وہ محافظ خانہ ہے کہ جس میں اس کی ساری یادداشتیں جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، اور وہ ایک باریک رگ کی شکل میں. میں اس پیشے کا ماہر نہیں ہوں، لیکن جو میں نے سنا ڈاکٹروں سے یا اس کے ماہرین سے، متخصصین سے، وہ یہ کہ وہ ایک رگ کی شکل میں ہے، اور وہ کہلاتا ہے قطب خانہ یا محافظ خانہ، کہ انسان کی ساری یادداشتیں وہاں جاؤ. اس میں ذرا سی کمی آ جائے، مڑ جائے، گڑھا لگ جائے، تو وہ انسان کی ساری یادداشت اسی طرح سے ختم ہو جائے ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب اس پہ سے صاف کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں انزائمر. انہوں نے کہا یادداشت کا. تو جب آپ کی 70 برس کی یادداشت باریک سے بال سے زیادہ باریک رگ کے اتنے سے حصے میں ہے، تو وہ جو خالق کائنات ہے کہ جس نے سارے، اس کی لوح محفوظ کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ یہ اسے کہتے ہیں الحکمہ. یتلو علیہم آیات ہی، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور قرآن نے بہت ساری جگہ پر متعدد وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. وہ ایک سبق ہے زندگی کا کہ اپنی ہر ادا کے اندر حسن پیدا کرو. حسن پیدا کرنے کا نام ہی تو تزکیہ ہے، اور وہ حسن پیدا کرنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ وہ آپ جانتے تھے، اس کو مرتب انداز سے اس کے اندر حسن کیسے پیدا کیا جائے گا وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا. یا ایسی ہی بہت ساری آئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. منفی اور مثبت دونوں، کہ اگر مثبت انداز ہوگا تو کیسے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، اور پھر آگے وجادلہم باللتی ہی احسن، وہاں بھی یہ تزکیہ نفسی تھی. تو گویا ہم اس فن سے تو واقف ہیں، اب اس کو ذرا مرتب انداز سے اور ان چیزوں کے نفسیات کے اندر یورپ میں فرائڈ کو اس کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے کہ نفسیات کا وہ بابا آدم ہے. لیکن نفسیات کے اصل ماہرین تو وہ صوفیاء عارفین ہیں جو خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہیں، جو ایک باریکی کو پر نظر رکھتے ہیں، پھر اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو گویا مناسبت مدرسوں سے پیدا ہوتی ہے. تزکیہ نفس، کردار سازی، شخصیت سازی جو ہے وہ خانقاہوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. اب اس کو مرتب انداز، وہ کیا ہے مرتب انداز؟ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بڑی غیر اہم سی ہوتی ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی کہ یہ کوئی، لیکن بعض دفعہ بہت معمولی چیز جو ہے اور بہت بڑا نتیجہ ظاہر کرتی ہے. اسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ کسی کا قتل ہو گیا، اب وہاں پر جو تفتیش کرنے والی ٹیم آتی ہے پولیس کی، وہ ثبوت تلاش کرتی ہے. اب وہ ثبوت بظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اس نے فوٹو رکھا ہوا ہے، یا وہاں معلوم ہوا کہ وہ بال کا ٹکڑا ملا، سگریٹ کا کوئی ٹوٹا مل گیا، اس نے اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بال کا ملا، اور کوئی چیز ایسی یعنی جس کی بادی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مقصد تک پہنچنے کے لیے تو یہ دراصل یہ وہ چیزیں تھیں جو ہماری نظروں سے محو تھی، جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی. اب بیان کرنے کے بعد ہمیں یہ بتایا کہ ان چیزوں کو جس کے ہم غیر اہم سمجھ کے آگے نکل جاتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. یہ زندگی کے اندر اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ جب آپ عملی زندگی کے اندر آئیں گے تو تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں بتایا تھا، جس کو ہم بہت معمولی سی چیز سمجھا کرتے تھے، وہی وہ نتائج تک پہنچنے کا وسیلہ بنی ہے. اسی کا نام ہے شخصیت سازی، اور اسی کا نام ہے کردار سازی. تو بہرحال منشا جو ہے وہ یہ کہ اس سے مناسبت تو آپ لوگوں کو سمجھیے کہ اس وقت سے ہو جاتی ہے جب آپ قائد نورانی کے بعد
قرآن شریف کا آغاز کرتے ہیں، چاہے آپ اسے سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن مناسبت وہاں سے پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی عمارت بنانے کے لیے پہلے بنیاد کھودی جاتی ہے، بنیاد کے بعد پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے، وہ پہلی اینٹ تو رکھی گئی، اب عمارت۔ تو آج کا دور کیونکہ ہے تو مرتب انداز سے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ جب تک ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا آپ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی دل لگی کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ آپ نے اس کی یعنی سمجھیے کہ جو تعبیرات تھی اس کو بھی اور عملی طور پر بھی اس کے تجربات سے گزرے، یہ نہیں بلکہ اب آپ یہ سوچیں کہ اس کو عملی زندگی میں اس کو نقش حیات بنا کر آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ، کیونکہ جیسا کہ ابھی ہمارے مفتی سجاد صاحب نے بھی فرمایا کہ جب آپ عملی زندگی کے اندر آئیں گے تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے کیا پایا ہے، تب آپ کو قدر ہوگی، آپ ڈاکٹر صاحب کو یاد کریں گے، یاد تو اب بھی کریں گے انشاءاللہ بھولنے کے تو کبھی نہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی مثبت، بہت اچھا، کیونکہ آج دیکھیے ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، آج کے دور کے تقاضے ہیں یہی کہ ہاں ابھی مجھے یاد آیا وہ حکمت پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو باتیں ہوئی، ایک حضرت نانوتوی کہ یہ حکمت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ اس تجربوں سے گزر کر پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے بیٹے ہیں، شیخ معصوم احمد سرہندی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی دارا شکوہ دونوں ان کے معتقدین اور ارادت مند ہیں۔ ابھی یہ صاحبزادگی کے دور میں ہے، شاہجہاں کا دور ہے، بات اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ شاہجہاں ہیں، یہ دوڑ چل رہی ہے کہ تخت و تاج جو ہے وہ کس کے حصے میں آ رہا ہے۔ تو دارا شکوہ پہنچتے ہیں شیخ معصوم کے پاس، وہ چارپائی پہ بیٹھے، تکیہ لگا ہوا، تو شہزادے کے احترام کے اندر وہ کھڑے ہو گئے، مصافحہ معانقہ ہوا، اور اس کے بعد کہا کہ تشریف رکھیے، سرہانے کی طرف، تکیے کی طرف اشارہ کیا، بہرحال ان کا احترام، شہزادے تھے۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت، میرا مقام تو یہی ہے بایتی، آپ تشریف رکھیے۔ بیٹھ گئے۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت دعا کے لیے حاضر ہوا، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ تخت و تاج نصیب فرما دے۔ کہ اچھی بات ہے، دعا کریں گے۔ اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں، چنانچہ اس وقت بھی وہیں بیٹھے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے، مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا، اور اس کے بعد کہا کہ تشریف رکھیے۔ اورنگزیب نے 1 سیکنڈ کے لیے سوچا، فوراً بیٹھ گئے۔ اب صورت یہ ہے کہ اورنگزیب سرانے بیٹھے ہوئے تکیے لگا کے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں پایتی۔ پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہ کہا کہ تخت و تاج کے لیے۔ کہا تخت تو دے دیا ہم نے تمہیں۔ یہ کیا تھی؟ یہ حکمت تھی۔ دارا شکوہ کے مزاج پر ادب کا غلبہ تھا اور ان کے مزاج پر حکمت کا غلبہ تھا، اور وہ حکمت کا غلبہ اس لیے تھا کہ وہ تزکیہ نفس کے مراحل سے گزر چکے تھے، کردار سازی کے مراحل سے گزر چکے، تو اس سے حکمت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بھی برکت عطا فرمائے اور آپ کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، بہتر سے بہتر جو بھی ہو وہ آپ کے لیے کیا جائے۔ اور یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، محاضرات ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اسی طرح سے ہمارے عزائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے پر عافیت اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ بس ہماری محنتیں تو اس وقت وصول ہوں گی کہ جب آپ ایک نگینہ بن کے آسمان علم و عمل پر چمکیں گے، اور ہمیں محسوس ہوگا اور ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ یہ دارالعلوم وقف کے ابنائے قدیم ہیں۔ انشاءاللہ یقین اللہ کے ذات سے انہی چند باتوں پر اپنی طالب علمانہ بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔